السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے اس مہینے کے اندر ہم سب کو کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، کون کون سا عمل کرنا چاہیے، میں آج یہی سب آپ سبھی کو بتانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر معمول کیا تھا وہ بتانے والا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، کون سی عبادت کب کرنی ہے اور اس عبادت کو کس طرح سے کرنی ہے، اس کا پتہ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے۔ تو کون سے دن، کون سے مہینے میں کون سی عبادت کرنی ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ظاہر ہے وہ عبادتیں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوں گے۔ تو اس شعبان المعظم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کون سا عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول جو تھے وہ کثرت سے روزہ رکھنے کے تھے اور دعا کا اہتمام کا تھا، نفلی عبادت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، آپ اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہیں، میں آپ کو اور کسی مہینوں میں اتنی زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اعمال جب پیش کیے جائے، جب میرا اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں اس وقت اس حالت میں روزے سے رہوں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں اور میرا اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے۔ تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے مہینے میں دو معمول جو حدیث شریف میں ملتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب اور شعبان کے چاند کو دیکھتے تو کثرت سے دعا کا اہتمام کرتے۔ وہ دعا یہ ہے، اسکرین پر آپ دیکھ لیں، اس کو یاد بھی کر لیں، پڑھ بھی لیں، اور اس کلپ کو، اس ویڈیو کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پہنچائیں، تاکہ ہر کوئی اس دعا کو پڑھنے والا اور یاد کرنے والا ہو جائے، اور شعبان کے اندر کون کون سی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے وہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں جب بھی چاند رجب اور شعبان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ماہ رمضان ہمیں عطا فرما، ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا، ہمیں ماہ رمضان کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عنایت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، اور کثرت سے ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی تھی کہ جو روزہ رمضان المبارک کے نسوانی وجہ سے چھوٹ جایا کرتے تھے، ان روزوں کی قضا ہم شعبان المعظم کے مہینے میں کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روزے سے تھے اور ہم بھی روزے سے، تو اس طرح شعبان المعظم کے مہینے میں روزوں کی قضا کرنا ہمارے لیے آسانی ہو جایا کرتی تھی۔ تو میرے عزیزو، امید ہے کہ آپ سبھی
समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि माह शाबान में हम सबको कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए। नफली इबादत हम सबको माह शाबान में कसरत से करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कसरत से रोज़ा रखा करते थे, उलमा बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखते थे जो ये रमज़ान का इस्तकबाल करते थे। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रखना रमज़ान का इस्तकबाल था, रमज़ान की तैयारी थी कि माह शाबान में जब हम कसरत से रोज़ा रखेंगे तो हमें रोज़ा रखने की आदत सी बन जाएगी। तो माह मुबारक में, माह रमज़ान में हमें रोज़ा रखना कोई गिरा महसूस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि माह शाबान में नफली रोज़ा कसरत से रखा करें और दुआ का अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान का कसरत से हम एहतमाम करें। कसरत से इस दुआ को हम पढ़ते रहे और दोस्तों अहबाब को सिखाते रहे और घरों के लोगों को इस दुआ को सिखा दें, बता दें, ताकि हर कोई इस दुआ का पढ़ने वाला हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल पैरा हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने वाला बन जाए। वीडियो और क्लिप बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप तक जिस दिन और जिस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हवाले से क्या अमल है, क्या मामूल है, ये बताने का मकसद है, ताकि जो सही दीन है उस पर हम सब अमल कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।